بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح میں آؤ گے تو عشق بھی کر لیں گے، یوں حرام محبت ہم سے نہیں ہوتی۔ اصلی مرد عورت کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو اپنی محبت کی توہین سمجھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں لڑکی دعا میں نامحرم کو مانگتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ لڑکی اس نامحرم کو محرم کہنے کا حق مانگتی ہے، جو کہ غلط نہیں ہے۔ اللہ نے محبت کو انسانی ضرورت بنایا، اس محبت کو حلال بس نکاح نے بنایا ہے۔ نیت پاکیزہ ہو اور ارادہ نکاح کا ہو تو محبت کرنا کوئی گناہ نہیں۔ میرے پاس ایک ایسا شخص ہے جو مجھے کسی کام کے لیے نہ نہیں کہتا، جو مجھے گھنٹوں سن سکتا ہے اکتائے بغیر، جو مجھے مسکراتا دیکھ کر سارے غم بھول جاتا ہے، جسے دنیا میں اپنے والدین کے بعد میں عزیز ہوں۔ وہ انمول ہے۔ مختصر یہ کہ سراپا محبت ہے، سراپا خلوص ہے۔ میں محبت کی بوند کے بدلے دریا بہانے والوں میں سے ہوں۔ اور عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ عورت کے پاس سب سے بڑا سرمایہ وفادار مرد ہے۔ عورت کو ہمیشہ ایک میچور اور عقل مند انسان پسند آتا ہے، کیونکہ نادان اور چنچل مزاج تو وہ خود بھی ہوتی ہے۔ اگر میں کہوں بات سنیں تو آپ نے کہنا ہے حکم کرے میری جان۔ ذمہ دار آدمی خوبصورت آدمی سے بہتر ہے۔ کماتا مرد ہے، لیکن اس نے کبھی عورت کے کپڑوں سے زیادہ مہنگے کپڑے نہیں پہنے۔ یہ محبت بھی ہے، وفاداری بھی اور عزت بھی۔ جانتی ہوں کوئی کسی کی مملکت نہیں ہوتا، پھر بھی ایک خواہش ہے کہ وہ صرف میرا ہو۔ چاہتی ہوں میں ہمیشہ آپ کے نام سے پہچانی جاؤں، چاہتی ہوں میں آپ کو پا کر ہمیشہ الحمدللہ کہوں۔ عورت ناز سے گوندی گئی ہے اور ناز کی حقدار ہے۔ روٹھنا عورت کا حق ہے اور منانا مرد کا فرض ہے۔ محبت کے قرض ایسے ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ جس مرد کو سچی محبت ہو گئی وہ اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، اگر چھوڑے گا تو مر جائے گا۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود، سب ختم ہونے کے باوجود وہ اس کو کھونے کے ڈر سے معافی مانگ لے گا۔ یہی سچی محبت کی علامت ہے۔ ایسا مرد ہیرا ہے اور ایسی عورت خوش نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں، فرشتے آسمان میں، درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں یہی سوچتا ہوں کہ یا تو تم ہی زندگی ہو یا پھر زندگی کی صورت تمہارے جیسی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ آپ کے ہی ہاتھوں ٹوٹی عورت اگر آپ کے لیے دوبارہ دل کا دروازہ کھول دے تو یقین مانیے
اس سے بہادر شخص اس دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ سنجیدہ سے سنجیدہ لڑکی میں بھی کچھ بچپنا چھپا ہوتا ہے۔ وہ ہر اس انسان سے بچوں جیسی باتیں کرے گی جو اس کے دل کے قریب ہوگا۔ ساری دنیا کا ساتھ اپنی جگہ، تیرے ہونے کی بات اپنی جگہ۔ عورت جب کسی مرد پر دل ہار بیٹھتی ہے تو پھر اسے کوئی دوسرا فتح نہیں کر سکتا۔ محبت میں ناراضگی نہیں ہوتی، ناراضگی کے نام پر لاڈ ہوتے ہیں۔ لاڈ پورے ہو جائیں تو مان بڑھ جاتا ہے اور محبت بھی۔ ایک تمہارے ساتھ ہونے سے ہمت ہے مجھ میں، ورنہ میں بات بات پر رونے والی لڑکی ہوں۔ یہ دوریاں تو فقط ہوش کا تقاضا ہے۔ میرے خیال کی دنیا میں میرے پاس ہو تم۔ آرزو یہی ہے تیرے ساتھ دیکھوں دنیا کی نعمتیں، جنت کی رحمتیں۔ محبتوں کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی، نہ ہی یہ بازاروں میں بکتی ہیں، بلکہ یہ بہت خاموشی سے پروان چڑھتی ہیں۔ جہاں من پسند روح ملے وہیں بیٹھ جاتی ہے۔ ساتھ ہونا عشق نہیں، ساتھ دینا عشق ہے۔ اس سے خوبصورت احساس ہو ہی نہیں سکتا کہ من پسند شخص آپ کو روٹھ جانے پر منائے اور اس وقت تک مناتا رہے جب تک آپ مان نہیں جاتے۔ جو ہرگز چھوڑی نہ جائے وہ عادت بن گئے ہو تم۔ اسے بتاؤ کہ دور رہ کر بھی میں اس کے اطراف میں کہیں ہوں۔ اسے بتاؤ کہ وہ نہیں ہے تو میں نہیں ہوں۔ کتنے اچھے لگیں گے نا ایک ساتھ میرا حجاب اور اس کی داڑھی۔ میری جان، میں اگر تم سے نہ ملی ہوتی تو کیسے جانتی کہ محبت کیا ہے؟ میرے لیے وہ ایک پل ہی کافی ہے جس میں تم شامل ہو۔ اس ایک سے زیادہ تو زندگی کی خواہش ہی نہیں مجھے۔ اس کی آنکھیں سکھ کی آخری پناہ گاہیں ہیں۔ جس رشتے میں ایک دوسرے کے لیے عزت اور قدر ہو وہ رشتے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تم پاس ہو تو حالات کتنے بھی برے ہوں ہم تجھے چوم کر بولیں گے سب اچھا ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین نظم تمہاری آواز میں بار بار اعتراف محبت سننا ہے۔ محبت میں لاپرواہی نہیں چلتی، محبوب کا خیال فرض ہوتا ہے۔ نگاہیں جب کہیں اور نہیں اٹھتی تو دل تمہارے سوا کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کتنا بھی خوبصورت ہو، آپ جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ 70 سال کی ساری غزلیں تم پرواریں گے، ہم بوڑھے ہو کر دھیمے لہجے میں تمہارا نام پکاریں گے۔ جذبات، محبتیں اور مسکراہٹ صرف اسی شخص کے لیے اچھی لگتی ہیں جسے لکھنے والے نے بڑی عزت کے ساتھ آپ کے نصیب میں بڑی خوبصورتی سے لکھ دیا ہو۔ مجھے محبت کرنا نہیں آتی، وہ تم کر لینا، میں بس وفا کروں گی اور تا حیات کروں گی۔ میرے دل کی بس اتنی سی خواہش ہے کہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہو فقط تمہارے نام کی۔ بعض دفعہ کسی شخص کے ہونٹوں سے اپنا نام سن کر ایسے محسوس ہوتا ہے
جیسے ہمارے نام کی قیمت بڑھ گئی ہو۔ قابل رشک ہے وہ شخص جو میلوں دور رہ کر بھی آپ کے دل پہ راج کرتا ہے۔ سب قسمت کی بات ہوتی ہے، یوں دل سے چاہنے والے ہر کسی کو نہیں مل جاتے۔ سر کھانے سے سر دبانے تک کا سفر چاہتی ہوں۔ مختصر یہ ہے کہ آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ اس شخص کی محبت سر آنکھوں پر، جسے محبت سے زیادہ میری چادر عزیز ہے۔ ہم سفر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، گھر پیسے اور اوقات سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ محبت میں برابری نہیں کی جاتی، محبوب کو ہمیشہ اپنے آپ سے بہتر مانا جاتا ہے۔ پہلی خواہش کی بات رہنے دو، تم میری آخری تمنا ہو۔ تیری صورت ہے یا تصور کائنات، تجھے نہ دیکھوں آنکھیں بے نور سی لگتی ہے۔ ساری دنیا سے ملاقاتیں ایک طرف، تیرے ساتھ بیٹھنا تجھے دیکھنا ایک طرف۔ مجھے اپنا ایک خواب حقیقت بنانا ہے، زندگی کا ہر لمحہ آپ کے ساتھ گزارنا ہے۔ اور کچھ نہیں چاہیے مجھے اس کے علاوہ، بس وہ مل جائے تو دنیا مکمل ہے میری۔ کچھ چیزیں سکون دیتی ہیں اور تمہارا چہرہ اس میں سب سے پہلے آتا ہے۔ بنت ہوا کے لیے کیا یہ اہمیت کم ہے کہ ابن آدم اس کے بغیر نامکمل ہے۔ تم سے محبت کا تقاضا یوں سمجھ لوں کہ تم پہ اگر حق ہے تو صرف میرا ہے۔ مرد چاہے کتنا ہی عاشق مزاج کیوں نہ ہو، وہ سچی محبت ایک ہی عورت سے کرتا ہے۔ اللہ پاک جب راضی ہو جائے تو مقدر بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ تم سے بہتر کی تلاش نہ تھی نہ ہوگی، بس تمہاری ضرورت تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اپنے کردار پر اتنا بھروسہ ہے مجھے کہ ہزاروں میں رہ کر بھی صرف تمہارے رہیں گے۔ راحت اور چاہت میں بس اتنا سا فرق ہے، راحت تم سے ہے اور چاہت بس تمہاری ہے۔ اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو اسے دعاؤں میں مانگو، وہ رب تمہاری محبت کو تمہارے نصیب میں لکھ دے گا۔ باخدا وہ داڑھی میں اتنا حسین لگتا ہے کہ جیسے کسی چاند کو بادلوں نے گھیر رکھا ہو۔ جب وہ میری فکر کرتا ہے تو میری محبت اس کے لیے اور بڑھ جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے خدا پر، واللہ وہ لکھ ہی دے گا میری حیات میں تا حیات تجھ کو۔ مجھے کیا پتا تم سے حسین کوئی اور ہے یا نہیں، میں نے تمہارے علاوہ کسی کو غور سے دیکھا ہی نہیں۔ میرے لیے دنیا میں دوسرا شخص تم جیسا نہیں ہو سکتا، تم میرے لیے ہر شخص اور ہر رشتے سے اہم ہو۔ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان سے کی گئی 5 منٹ کی گفتگو ہمارے چہروں پر گھنٹوں رہنے والی مسکراہٹ کا سبب ہوتی ہے۔ ایک تیرا ہی تو خیال ہے میرے پاس، ورنہ اکیلے بیٹھ کر کون مسکراتا ہے۔ تیری دھڑکن سے زندگی کا رشتہ ہے میرا، تو زندگی کا ایک اہم حصہ ہے میرا۔ یہ محبت تجھ سے صرف لفظوں کی نہیں ہے، تیری روح سے روح تک کا رشتہ ہے میرا۔ جو رب دل میں ڈال سکتا ہے وہ نصیب میں بھی لکھ سکتا ہے انشاءاللہ۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے دوستوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔